الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم للذين أحسنوا الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ نے انسان کو قوت گویائی بھی عطا کی ہے، قوت فہم بھی عطا کی ہے اور قوت سماع بھی عطا کی ہے. قوت گویائی کے معنی بولنے کی طاقت، قوت فہم کے معنی سمجھنے کی طاقت، قوت سماع کے معنی سننے کی طاقت. انسان سوچتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اس کے بعد پھر یاد بھی رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں قوت حفظ، محفوظ رکھنے کی طاقت. اور اس کے بعد پھر آخری چیز ہے عمل کرنے کی، سمجھنا، بولنا، سننا، یاد رکھنا اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ جل شانہ نے فہم اور کلام اس کے مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں، جن میں سے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ مثال دے کر کے بات سمجھائی جائے. چنانچہ بعض دفعہ بہت مشکل مضمون انسان مثال کے ذریعے بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے مثالیں دے کر کے بات سمجھائی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول روٹین تھا کہ آپ مثال دے کر کے بات سمجھاتے تھے. تو اس وقت جو بات ہم کو کرنی ہے، جس کے متعلق آیت پڑھی گئی ہے، اس کو چند مثالوں سے پہلے سمجھ لیں. اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی انسان بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس جب وہ علاج معالجے کے لیے جائے گا تو ایک تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے مکمل سرنڈر کرنا ہے ڈاکٹر کے سامنے. میری عقل، میری سمجھ وہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے مجھے ڈاکٹر کہے گا مجھے اسے رضا ماننا ہے، تو مکمل سرنڈر. یہ ارادہ کر کے جائے گا کہ مجھے ڈاکٹر کو مکمل فالو کرنا ہے، جو مجھے وہ بتائے گا مجھے وہ کرنا ہے، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری سوچ سمجھ کے خلاف ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے نہ اپنی سمجھ، نہ اپنی معلومات، نہ اپنی کوئی چیز بھی مجھے سامنے نہیں رکھنی ہے. مجھے تو ڈاکٹر کی بات، کیونکہ وہ ماہر ہے. اس کے بعد پھر جب وہ ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، بیماری کی ڈائگنوزنگ ہو جائے گی، اس کے بعد جو ڈاکٹر دوائی دے گا تو دوائی دینے پر انسان کا ارادہ ہوگا کہ مجھے یہ دوائی پابندی سے کھانی ہے اور جو مجھے وہ پرہیز بتائے گا اس کا مجھے پرہیز بھی کرنا ہے. اس کے بعد جب وہ دوائی کھانے لگے گا، پرہیز کرنے لگے گا، تو بار بار دیکھے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. ایسا کوئی بیمار ایسا نہیں ہوگا کہ جو دوائی بھی کھا رہا ہو اور چیک ہی نہیں کر رہا ہو کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. اگر فائدہ ہوگا تو خوشی محسوس کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ضرور ڈاکٹر کو جا کر کہے گا کہ صاحب مجھے دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری بیماری جو کہ تو ہے، مجھے کوئی کمی نہیں محسوس ہو رہی، مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے، میں کوئی ریلیف محسوس نہیں کر رہا ہوں. تاکہ ڈاکٹر دوبارہ چیک اپ کرے، دیکھے دوائی کیوں نہیں کارگر ہو رہی ہے، کھانے میں غلطی ہوئی ہے، دوائی صحیح نہیں ہے، پرہیز صحیح نہیں ہو رہا، کیا ہو. لیکن بہرحال ہر مریض دوائی کو دیکھے گا کہ میں دوائی کھا رہا ہوں اور فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. ایسا کہیں نہیں ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو میں دوائی کھاتا رہوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک مثال. دوسری مثال، ایک انسان نے بزنس شروع کیا تو ہر کچھ دن کے بعد وہ دیکھے گا میرا بزنس بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ صاحب بزنس کر رہے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہیں نفع ہو رہا ہے، نہ یہ دیکھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، آنکھ بند کر کے بزنس کرتے جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے بزنس میں دیکھتا رہے گا کہ مجھے نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں یا جو کا تو وہیں سٹاپ کیے ہوئے ہو. ایک بچہ اسکول میں ایڈمٹ ہو گیا پڑھنے کے لیے تو ہر اگلے سال میں دیکھیں گے آج کون سی کلاس میں بچہ پہنچا، پڑھائی اس کی ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں، قابلیت بچے میں پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. ہر انسان کی یہ بچے 2-3 مثالیں ذہن میں رکھ کر کے اب دیکھیں.
ہمارا ایک کیس تو یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں یا نہیں، اور اس سے بعد اگلا والا کیس یہ ہے کہ اگر ہم نمازی ہیں تو ہماری نماز ترقی کر رہی ہے یا وہیں رکی ہوئی ہے۔ ایک کیس ہمارا یہ ہے کہ ہم روزے دار ہیں یا نہیں، اور اگر روزے دار ہیں تو اگلا کیس یہ ہے کہ ہمارا روزہ ویسا ہے یا نہیں جیسا روزہ اللہ چاہتے ہیں۔ تو جس بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمازی نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو اپنے آپ کو نمازی بنانے کی محنت کرنی ہوگی، اور بار بار اپنے آپ کو کہنا ہوگا کہ جب تم اللہ کے بندے ہو اور تم اعلان کرتے ہو کہ تم جناب محمد رسول اللہ کے امتی ہو، تمہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر یہ اللہ کا فریضہ کیوں تم ادا نہیں کر رہے؟ یہ اپنے آپ سے بار بار کہنا، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے بار بار کہ نماز نہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کیا وارننگیں ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف سے وارننگیں کیا ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن عذروں کی بنا پر میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں وہ عذر ایسے ہیں کہ جو اللہ کیا چل جائیں گے، ویسا ہی عذر اگر کسی اور کام کے لیے مجھے ہو تو کیا میں اس روز عذروں کو مانوں گا؟ یہ سب سستی آ گئی، تھکاوٹ ہو گئی، بزی ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، خبریں سننی ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی جن چیزوں کی وجہ سے انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے کیا یہ اس درجے کے عذر ہیں جو اللہ کے یہاں چلنے والے ہیں اور جن کو میں اللہ کے سامنے پیش کر کے کہہ سکوں گا یا اللہ مجھے فلانی مجبوری تھی اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو بار بار اپنے اور یا پھر یہ سمجھنا ہے کہ صاحب مجھے مرنا ہی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ماننا ہوگا کہ مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہوا، تو ایسا بھی نہیں ہے، یا یہ ہوگا کہ صاحب میں نے نمازیں چھوڑی مگر اس کا کہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے، پر ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب طے ہیں اور انسان مان رہا ہے ان تمام باتوں کو، تو پھر بے نمازی رہنے کی کیا مانا ہے؟ کیوں یہ انسان بے نمازی ہے؟ اور اگر یہ بے نمازی باقی سال میں بے نمازی ہے تو رمضان میں نمازی بن کر باقی سال میں بے نمازی کیوں ہے؟ تو اس انسان کو یہ سمجھ۔ لیکن جو نمازی بن گیا، اور ہم میں سے بہت سارے بھائی اسی کیٹیگری میں کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم اللہ کے گھر میں ہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ ہم نے تو جناب منزل پار کر لی، ہم نے تو میڈل لے لیا، ہمیں تو جو چاہیے تھا وہ ہم نے کر لیا۔ نہیں، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نماز ویسی ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیس بھی ویسا ہی ہے، نماز پڑھنے والے کی نماز بھی ویسی ہی ہے نہ پڑھنے؟ کیونکہ حدیثوں میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں اس قابل نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے واپس پھینک دی جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نمازی بن کر بھی ہماری نمازیں ویسی نہیں ہیں۔ ان نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے ترغیب بھی دی گئی، حکم بھی دیا گیا اور ڈرایا بھی گیا۔ اگر تمہاری نمازیں اچھی نہیں ہیں تو وہ اللہ کو نہیں چاہیے، تاکہ انسان ڈر کر کے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، برباد ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے، تباہ ہو جائیں وہ نماز پڑھنے والے۔ نماز نہ پڑھنے والے نہیں کہا، نماز پڑھنے والے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں جیسی پڑھنی چاہیے۔ عام زبان میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب فرض کیجئے آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا، اس نے کہا مجھے پانی پینا تھا، تو آپ نے اس کو گلاس پکڑ کر کے بڑی بے ادبی کے ساتھ گلاس اس کے ہاتھ میں دیا، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہے گا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں کیوں آیا آپ کے پاس۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے چھوٹ پلیٹ میں گلاس رکھ کر کے بڑی محبت کے ساتھ اس کو پیش کریں۔ دونوں صورتوں میں پانی پیش کرنا ہوگا، لیکن ایک طریقہ وہ ہے پانی دینے کا کہ اس کو بھی برا لگا، اور ایک طریقہ وہ ہے پانی دینے کا کہ اس کو اچھا لگا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک نماز وہ ہے جس نماز کو اللہ فرماتے ہیں یہ نماز میرے قابل ہے اور واقعی تم نے اچھی طرح سے پڑھ لی، اور ایک نماز وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے یہ ایسی نماز مجھے نہیں چاہیے تھی، جس نماز کو تم نے بوجھ سمجھ کر کے بے دلی کے ساتھ سر سے اتارنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے پڑھا ہے، ایسی نماز مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے وہ نماز چاہیے جس میں محبت ہوتی، جس میں شوق ہوتا، جس میں اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کی جاتی۔ چنانچہ جب نماز اچھی سے اچھی بن جاتی ہے تو یہ وہی نماز ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اگر ہم نماز کو اپنے پر بوجھ محسوس کر رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ ہماری نماز ویسی نہیں بنی، اور اگر ہم اپنی نمازوں میں لطف محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے پا رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا کلام سن رہے ہیں، میں کیا اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ مجھ سے سن بھی رہے ہیں اور مجھے جواب بھی دے رہے ہیں،
اور جب میں سجدہ میں سر رکھوں گا تو میں محسوس کروں گا کہ میرا سر وہ اللہ کے قدموں پر گر گیا. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو میرے پیارے جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں سجدے میں ہمارے دل میں جذبات ابھر جائیں کہ اللہ میرا یہ کلام سن کر بہت خوش ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ اور کہو کیا کہتے ہو, میں پھر بڑے جذبے کے ساتھ کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اور کہو ایک مرتبہ, مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ کہنا, پھر میں کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ. جب یہ کیفیت تعریف ہو جاتی ہے ایسا بھی اللہ کے بندے دنیا میں ہیں کہ جو 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھا سکوں. تو نماز کو اچھی سے اچھی نماز بنانے کی کوشش کرنی یہ نمازی کا فریضہ ہے. جو نماز میں کوتاہی کر رہا ہے اس کا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنائے. جب آدمی نمازی بن جائے تو اس کے بعد اگلا فریضہ یہ ہے کہ پابند نماز بن جائے, اور جب پابند نماز کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نماز کو اچھے سے اچھا بنائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زندگی ہوگی نماز پڑھتے ہوئے اسی کا مسئلہ ہے. آج سے 30 سال پہلے میں جیسا نمازی تھا آج بھی ویسے ہی. آج سے 20 سال پہلے میں نمازی پابند نمازی تھا, 5 وقت میں پڑھتا تھا, لیکن جو اس وقت کی نماز کی میری حالت ہے وہی حالت. تو یہ وہی بیمار تو نہیں ہوا کہ جو بیماری دوائی کھا رہا ہے مگر یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے دوائی سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. یہ وہی بزنس مین تو نہیں ہوا کہ جو بزنس کر رہا ہے اسے پتا ہی نہیں میری بزنس میں آگے بڑھ رہا ہے یہ گھٹ رہا ہے. اگر وہاں ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہیں یہاں بھی یہ غلطی نہیں کریں گے. اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ گزر رہا ہے. ایک کیس تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کو تیار نہیں. اس بھائی سے کہنا یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ باڈی بنائی, جس اللہ نے اس باڈی کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی, مینٹلی, فزیکلی, جسمانی اور روحانی, اخلاقی اور غیر اخلاقی تمام چیزیں اس جسم کے اندر رکھی, وہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ تمہارے لیے ضروری ہے اور اس کو تمہارے بہت فائدے ہیں. تاکہ روحانی فائدے بھی ہیں, اخلاقی فائدے بھی ہیں, جسمانی فائدے بھی ہیں. بے شمار بیماریوں کا علاج روزہ ہے. بلکہ ایک بہت بڑے غیر مسلم اسکالر کو تو نوبل پرائز اسی پر ملا کہ اس نے یہ کہا کہ کینسروں کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ فاقہ ہے. مجھے اس سے تفصیل نہیں بتانی ہے, وقت کم ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بے شمار کینسروں کا علاج فاقہ ہے. اور وہ کہتا ہے 20 دن تک یا 25 دن تک روزانہ 10-12 گھنٹے کا فاقہ کریں, فلاں کینسر سے حفاظت ہوگی, فلاں کینسر سے فلاں کینسر سے. یہ بات وہ آج کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی تو 1400 سال پہلے روزے کا نظام بنایا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک, اور روزہ اتنا ہی برابر رکھا ہے جو انسان کی قوت برداشت کے مطابق ہو. اس میں کبھی انسان سوچ رہا ہے بھوک لگ گئی اور پیاس لگ گئی, برداشت کرنا پڑ رہا ہے. یاد رکھیں جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو ایک طرف سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے, دوسری طرف سے اس کے جسم کے بہت سارے فائدے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے فائدے مادے جو ہے ختم ہونے لگتے ہیں. انسان کھانے کی طلب میں انسان کا معدہ اپنی جسم کے ان زائد چیزوں کو ہضم کرنے لگتا ہے اور ان کو گلانے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار انسان طرح طرح کی بیماریوں میں ہوتے ہیں اور رمضان میں ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو خیر ہمیں روزہ اور میڈیکل اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے. سمجھانا یہ ہے کہ آگے کیوں آگے روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. وہ اللہ فرما رہے ہیں میرا بہتر سے تم پر روزہ فرض ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم پر روزہ فرض ہے, تو روزہ رکھنا ہوگا. لیکن روزہ رکھنے کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو بچا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں. وہ ہمارا بھائی جو روزہ رکھ کر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے, وہ ہمارا بھائی کہ جو روزہ رکھ کر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا ہے, وہ ہمارا بھائی جو روزہ رکھ کر پھر کمانے میں اور خرچ کرنے میں کنٹرول نہیں کر رہا ہے, تو اس کا روزہ جو ہے وہ والا روزہ ہے جو اس بیمار اس بزنس مین کا بزنس ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بزنس آگے جا رہا ہے یا کرتا ہے. یہ اسی کا بزنس کرتے کرتے نقصان ہو رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے اس آدمی نے روزہ رکھا, اس روزہ رکھنے کے بعد بار بار دیکھنا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا, مجھے اس روزے کو بچانا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. تو اب اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا, تقویٰ کیا مانا؟ اللہ کا ڈر. اور جب اللہ کا ڈر آئے گا تو انسان کا یہ سارا جسم کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا. اللہ کا ڈر آ گیا, یہ پاؤں غلط راستے پر نہیں چلے گا. اللہ کا ڈر آ گیا, یہ ہاتھ غلط نہیں اٹھے گا. اللہ کا ڈر آ گیا, یہ آنکھ غلط نہیں استعمال ہوگی. اللہ کا ڈر آ گیا, ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے. اللہ کا ڈر آ گیا, انسان کا سارا سسٹم بالکل ٹھیک. اور یہ اللہ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. بلکہ مجھے چھوٹا سا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا کہ کافی سال پہلے میں اسی جموں کشمیر کے شہر میں تھا,
وہاں بڑے کالج میں تھے، وہاں ایک صاحب آئے، نوجوان لڑکا، وہ میڈیکل پڑھ رہے تھے، اس نے کہا صاحب مجھے مسلمان بننا ہے. تو ہم سوچتے رہے کہ بھائی اس کو کلمہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، اور تو اس کو پہلے کہا آپ سوچو پہلے، اور کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، کیوں مسلمان بننا چاہتے ہو، لیکن پہلے سوچو. 12 سے واپس بھیجا. رات کے 10-11 بجے کا وقت تھا، میں کالج میں موجود تھا وہاں. 10-11 بجے اسے واپس کر دیا، اور وہ انتظار کرتا رہا، سوچتا رہا، ہم بھی مشورہ کرتے رہے. 12 رات کے 2 بجے وہ پھر آیا، کہنے کے صاحب میں تو آ گیا، پھر میرا تو ارادہ پختہ ہے اور میں اتنے مہینوں سے سوچ رہا ہوں. تو اس سے ایک سوال یہی کیا گیا کہ آپ کیوں مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ تو اسے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگا صاحب اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی برے کاموں سے بچے، اور برے کاموں سے بچتا ہے آدمی تبھی کہ جب خدا کا ڈر ہوگا. اگر خدا کا ڈر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت برے کام سے نہیں روک سکتی ہے. اسی نے کہا، یہ اسی کا جملہ ہے کہ میں پولیس سے ڈر کر کے کیوں برے کام سے جوڑوں گا، میں اس کو 10 روپئے دے سکتا ہوں، وہ بھی بیچارہ میرا جیسا انسان ہے، تو اس سے تو میں برائی سے نہیں روک سکتا. پھر اس نے اس کی زبان میں کہا مورتی سے ڈر کر کے کیسے برا چھوڑو گا، مورتی تو بے جان چیز ہے، وہ مجھے کیا کرے، آج تک تو میں نے کچھ نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائی سے بچنے کے لیے ڈر چاہیے، اور وہ ڈر خدا کا، اور خدا کا ڈر مجھے صرف اسلام میں ملے گا اور کہیں نہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بنوں گا، پھر مجھے میرے اندر اللہ کا ڈر آئے گا. جب اللہ کا ڈر آئے گا تو سارے برے کاموں سے میں بچوں گا، جب اچھے برے کاموں سے بچوں گا تو اچھا انسان بنوں گا. اس کے بعد ہم کو منع کرنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. چنانچہ اس کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھنے میں جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کھڑے ہو کر وہاں کہا. بہت سارے کشمیر کے اسٹوڈنٹ جو میڈیکل پڑھ رہے تھے بادرہ میڈیکل کالج جموں میں، وہ وہاں موجود تھے، ان کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ میں مسلمان بن گیا، اب میں آپ کو دکھاؤں گا مسلمان کیسا ہوتا ہے. یہ اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. تو یہ جو اللہ کا ڈر جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو جناب والا یہ کرسی پر ہوگا تو کرسی کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ کہیں تنہائی میں بیٹھا ہوگا تو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کے پاس ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو پیسے کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ کے اڈے میں پہنچ کر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا کیونکہ خدا کا ڈر. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت میں اللہ کے کیمرے میں رہا، اللہ کا کیمرہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. آج کے زمانے میں جیسے سی سی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان کو جب پتا ہو کہ میں ایسی جگہ پر ہوں جہاں سی سی کیمرہ لگا ہو تو مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. اس سے پہلے تو اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے. اللہ تو ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس وقت کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرمایا تمہارے دل کے اندر جو خیال ہے وہ بھی میں پہچانتا ہوں، تمہارے جو ذہن میں تصورات ابھرتے ہیں اس کو بھی میں پہچانتا ہوں. تم رات کے اندھیرے میں کہیں کچھ کرو گے مجھ سے چھپ نہیں سکتے. تو اللہ کا کیمرہ تو لگا ہوا. خود اس انسان کا جسم ایک کیمرہ ہے، خود اس انسان کا جسم ایک کیمرہ ہے، اور ایسا پرفیکٹ کیمرہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. انسان جو ایکشن کرتا ہے وہ ساری ریکارڈنگ چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ بات قرآن کریم میں 3 جگہ بات کی. ایک جگہ فرمایا تمہاری یہ کھال سب ریکارڈ کر رہی ہے، ایک جگہ فرمایا تمہارے کان سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں. سورہ یاسین شریف بہت سارے بھائیوں کو یاد ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. تو ہاتھ اور پاؤں کی گواہی بھائی، اور ہاتھ اور پاؤں کی گواہی کا مطلب یہ کہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہو. گویا میرا یہ پاؤں بولے گا کہ میں نے اس پاؤں کو کہاں کے لیے چلایا. میں نے مسجد کے لیے چلایا، میں نے دھوکہ دینے کے لیے چلایا، میں نے غلط ملاقات کے لیے چلایا، میں نے اپنے ہاتھ کا یوز کس کام کے لیے کیا. یہ میرا ہاتھ ہی خود گواہی دے گا کیونکہ اس کا یوز کرنا میرے اختیار میں ہے اور ریکارڈ کرنا اللہ کی ڈیوٹی ہے صاحب. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، وہ دن تم ذہن میں رکھ لینا جس دن تمہاری یہ زبان، جس زبان سے جو چاہو تم بولتے ہو، لیکن یہی زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی. جس چیز کے لیے تم نے اپنی زبان کو استعمال کیا تھا یہی زبان تمہارے حق میں بولنے لگے گی مجھے اس شخص نے یہی چیز بلوایا. ہم نے زبان کو جھوٹ بلوایا، تہمتیں لگوائیں، گانے گوائے، کیا کیا کام ہم نے، تان و تشریح کرایا، دوسروں کو اذیت پہنچائی، دوسروں کو دکھ پہنچایا، دوسرے کی عزت ریزی کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، گالی گلوچ کی، بکواس کی. کس کام کے لیے ہم نے اپنی زبان کو استعمال کیا ہے؟ یہ زبان استعمال ہوتی رہے گی لیکن ساتھ میں ریکارڈ کرتی رہے گی، اور قیامت کی طرح وہ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. یوم تشہد السنتہم وایدیہم وارجلہم. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یوم یشہد اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم
وَأَبْصَارُهُمْ تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری نگاہیں گواہی دیں گی، وَجُلُودُهُمْ اور تمہاری کھالیں بھی گواہی دیں گی۔ کھال کے گواہی دینے کے معنی یہ ہے کہ مثلا ہم نے کسی کو ٹچ کیا بری نیت سے، غلط ارادے سے، تو جس غلط ارادے سے ٹچ کیا ہے کھال کے ساتھ ٹچ ہو گئی، یہی کھال گواہی دی۔ پہلے زمانے میں جو باتیں سمجھ میں آنا مشکل تھا، اس لیے کہ وہ دور سائنسی زمانہ نہیں تھا، اس لیے وہ تحقیقات نہیں ہوئی تھی جو تحقیقات اس وقت ہو گئی ہیں، اور آج بہت ساری باتوں کو ہم کو سمجھنا پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ بہت ساری باتیں پہلے زمانے میں لوگ مانتے تھے اندیکھے، ان کے پیچھے کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اس کو مانتے تھے کیوں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ نہیں پوچھتے تھے صاحب ایکشن کا وزن کیسے ہوگا، آوازوں کا وزن کیسے ہوگا، ساؤنڈ کیسے ریکارڈ ہو جائے گی، اس کا وزن کیسے ہوگا۔ ایمان پختہ تھا، کہتے ہیں اللہ فرما رہے تو ہوگا۔ آج کے زمانے میں اب تو سب کا ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، انسان کی باڈی کے اندر حرارت تھرمامیٹر سے وزن ناپ رہے ہیں ہم، ہماری باڈی کے اندر حرارت کتنی ہے اور برودت کتنی ہے، بخار کتنا ہے، ٹمپریچر کیا ہے، فضا کی حرارت کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کے دباؤ کو ناپا جا رہا ہے، ہوا کی نمی کو ناپا جا رہا ہے، وہ ہر چیز آپ کو لی جا رہی ہے۔ انسان کی رفتار کو ناپا جاتا ہے، گاڑی کی سپیڈ کو ناپا جا رہا ہے، بتاتے ہیں کہ جہاز کی سپیڈ کیا ہے، راکٹ کی سپیڈ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج ناپی جا رہی ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری ساری چیزوں کو دیکھا۔ اس زمانے میں اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ انسان کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، انسان کے ایکشن بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یہ انسان کی کھال ریکارڈ کر رہی ہے۔ جب انسان کا بنایا ہوا چھوٹا سا چپس جو اس موبائل کے اندر ہے یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ کھال بھی سارا کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا روزہ صحیح ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس زمانے میں تمام مردوں کے لیے یہ بڑا مشکل امتحان ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ وجہ اس کی ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی مائیں، ہماری بیوی بہنیں ننگے سے ننگے ہو کر، برہنہ سے برہنہ ہو کر، پرکشش لباس پہن کر کے، فیشن کر کے ہر سوسائٹی میں پہنچ جائیں، اور اس میں مردوں ہی کے لیے امتحان ہے۔ اس ایسے ماحول کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت یقیناً بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا زہر ہے۔ اور زہر اس وجہ سے کہ ایک طرف ہم نے روزہ رکھا یعنی میں کوئی غلط چیز نہیں کروں گا، دوسری طرف سے مجھے اس جگہ رہنا پڑ رہا ہے جہاں میری آنکھ قابو میں نہیں۔ اسی طرح سے ہم سوسائٹی کے بہت سارے شعبوں میں جب جائیں گے، مثلا بہت سارے دفتروں میں جائیں گے وہاں کرپشن ہے، بہت سارے اداروں میں جائیں گے وہاں دوسرے دھوکے ہیں، بازاروں میں جائیں گے وہاں ملاوٹ ہے اور دوسرے دھوکے ہیں۔ اسی جگہ ہم رہتے ہوئے اپنے آپ کو سے بچائیں، یہ آسان نہیں، اس میں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا۔ جس ادارے میں اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہے وہاں کرپشن سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک مثلا ملاوٹ کا کاروبار ہو رہا ہے، جہاں دھوکہ چل رہا ہو، زیر کے جہاں چاروں طرف سے طرح طرح کی غلطیاں چل رہی ہوں، وہاں رہ کر کے انسان ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور اس سے اپنے آپ کو لڑنا پڑتا ہے۔ اس میں جہاں ہم دیکھ رہے ہوں معمولی بات پر ایک آدمی انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو نرم مزاج رکھنا، بااخلاق رکھنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت اسی طرح سے کہ جہاں چاروں طرف سے ننگا پن ہو، فیشن ہو، وہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت مشکل ہے، واقعی بہت مشکل ہے۔ لیکن رمضان ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کیسے؟ ہوٹل میں جو کک ہے وہ صبح سے شام تک قسم قسم کے ڈشیں بناتا ہے اور خود روزے دار ہے، اس کو کون سی چیز روکتی ہے؟ یہی ہے وہ خدا کا ڈر۔ میوہ بیچنے والا میوہ بیچ رہا ہے اور ہر قسم کے میوے اس کے پاس ہیں، کوئی کسٹمر اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ کھا سکتا ہے۔ اگر وہ روزے دار ہے تو اس کو کون روک رہا ہے؟ ہماری خواتین ہمارے گھروں میں ہیں، وہ دوپہر سے لے کر شام تک قسم قسم کے کھانے بنا رہی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک، اس کو کون سی چیز روک رہی ہے وہاں کہ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا روزہ ہے؟ روزہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ جب تم ارادہ کرو گے تو تم اس ماحول میں رہ کر جو اپوزٹ ماحول ہے، مخالف ماحول ہے، اس ماحول میں رہ کر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ جیسے کہ تم اپنے گھر کے اندر اکیلے بیٹھے ہو، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، فریجوں میں تمہاری کئی قسم کے جوس رکھے ہوئے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ٹوکریوں میں کئی قسم کے پھل ہیں، لیکن آپ انتظار ہے کہ نہیں سب ابھی میں نہیں کھا سکتا،
تو میرا روزہ ہے. آپ کو کون روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روکنے والا ہے. جو جذبہ اس وقت روک رہا ہے بس وہی جذبہ اگر مضبوط ہو گیا تو جناب ہم بازار میں جائیں گے, ہم کہیں گے میرا اللہ مجھے روکتا ہے اس خاتون کو مت دیکھنا, میرا اللہ مجھے روز دیکھتا ہے کہ اس کسٹمر کو کے ساتھ دھوکہ مت کرنا, میرا اللہ مجھے روک رہا ہے. جس اللہ کے کہنے پر ہم حلال چیز کو چھوڑ رہے ہیں اور بہت مزیدار اور حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, حلال کمائی سے لایا ہوا چاول, حلال کمائی سے خریدی ہوئی سبزی گھر میں تیار ہے, حلال کمائی سے خریدا ہوا دودھ اور دہی گھر میں تیار ہے, ہم نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ منع کر رہا ہے. تو ٹھیک وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے یہ میری پیدا کی ہوئی خاتون ہے, تیری دین کی بہن ہے, اس کی طرف مت دیکھنا. میرے بندے یہ میرا دوسرا بندہ ہے, اس کو دھوکہ مت دینا, اس کا مال مت کھانا, اس کو دکھ مت پہنچانا, اس کو تکلیف مت پہنچانا. تو جب میں اللہ کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا تو مجھے اسی اللہ کے کہنے پر اس حرام چیز کو بھی چھوڑنا ہوگا. اور زیادہ اوپن لفظوں میں اگر کہا جائے تو گویا مجھے اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں میرے بندے تو نے میرے کہنے پر روزے کی حالت میں دودھ نہیں پیا, پانی نہیں پیا, جوس نہیں پیا, اب میرا حکم یہ ہے کہ رمضان کے بعد تم شراب مت پینا. تو جب اللہ کے کہنے پر ہم دودھ اور دہی جیسی چیزیں چھوڑ رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں, تو رمضان کے بعد ہمیں شراب اوائڈ کرنی ہوگی. کیوں؟ حلال چیز اللہ نے وقتی طور پر روک دی, ہم کو ٹریننگ مل گئی, اور ٹریننگ ملنے کے بعد اب ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم کل کو حرام چیز کو چھوڑ دیں. تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس روزے کو اچھے سے اچھا بنانا ہوگا, اور اچھے سے اچھا بنانے کے اندر معنی یہ ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, ہمارا مزاج پیدا ہو جائے کہ ہم اس برے کام کو اوائڈ کرنے والے بنے جن برے کاموں کی بنا پر اللہ ناراض ہوتے ہیں. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ روزہ رکھ کر پھر اپنی زبان کو قابو میں نہیں کر رہے, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے, دھوکہ دینا نہیں چھوڑ رہے, غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں, بدکلامیاں نہیں چھوڑ رہے ہیں, اللہ فرماتے تمہارے روزوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, ایسا روزہ مجھے بھی چاہیے. من لم یدع قول الزور, جو بدکلامی, جھوٹ, غیبت اور زبان کی جتنے جرائم ہیں وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. یاد رکھیں انسان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے سب سے زیادہ اپنی زبان سے. طے ہے انسان جب دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو سب سے زیادہ انسان کس کو استعمال کرتا ہے؟ اپنی زبان کو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جو آدمی مجھے گارنٹی دے گا کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا, اور جو مجھے گارنٹی دے گا اپنے رانوں کے بیچ کے پورشن کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. میں یس مولوی ماں بھائی نے دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بیٹا ہے تو ماں باپ کو نہیں, یہ باپ ہے تو اولاد کو نہیں, یہ شوہر ہے تو بیوی کو نہیں, یہ افسر ہے تو ماتحت کو نہیں, یہ کسٹمر ہے تو دکاندار کو نہیں, یہ بزنس مین ہے تو اپنے کسٹمروں کو دھوکہ نہیں دے گا, تکلیف نہ. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور اس میں اس کائنات میں محمد رسول اللہ نمونہ ہے کہ کوئی انسان کہہ نہیں سکا کہ اس کی زبان سے مجھے تکلیف پہنچی. کبھی آپ نے کوئی ایسا جملہ زبان سے نکالا ہی نہیں, آپ کی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف کبھی پہنچی ہی نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ اپنی ذات کو بطور نمونہ کے سامنے رکھا, تو اپنی زبان کو قابو میں رکھا. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, تم روزے دار ہو, کسی لڑنا مت. اور اگر تم سے کوئی لڑنے لگے تو اسے کوئی یار میں روزے دار ہوں, میں تم سے بات نہیں کر سکتا, تیز کلامی نہیں کر سکتا. اگر وہ پھر تم سے لڑنے لگے تو اپنے آپ سے کہو تم روزے دار ہو, تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم سے بد کلامی کرو, تم تیز کلامی کرو, برداشت کرو. اور یہ اپنے آپ سے لڑنا سب سے مشکل تھا. دوسرے سے لڑنا بہت آسان ہے, اپنے آپ سے لڑنا مشکل ہے. جب جذبات ابھرتے ہیں, جب غصہ آتا ہے, جب اندر ریئیکشن ہوتا ہے, اس وقت آپ اپنے آپ کو قابو میں کرے. اور اگر آدمی کو یہ گر آ گیا اپنے آپ کو قابو میں کرنے کا, تو جناب والا دنیا کے بے شمار الجھنوں سے بچ جائے. بہت سارے الجھن ہیں, بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری پرابلم, بہت ساری پریشانیاں جو ہیں اس وجہ سے کہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں, برداشت نہیں کرتے, صبر نہیں کرتے. یہ جھیلنا, یہ برداشت کرنا, یہ اپنے آپ کو دبانا, اپنے زبان کو خشک کرنا مشکل ہے, مگر بے شمار مسائل کا بہترین حل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو تو میں اتنا دوں گا جس کا کوئی حد ہی نہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان صبر ہی دلاتا ہے. بھوک لگی ہے صبر کرو, پیاس لگی ہے صبر کرو, جی چاہتا ہے کھائیں صبر کرو, برداشت کرو, گھنٹوں تک برداشت کرو. اور جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب سخت گرمی کا دن آتا ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں اور بہت بھوک لگتی ہے اور بہت پیاس لگتی ہے اور بے ہوشی طاری ہوتی ہے, اس وقت میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں.
یا اللہ میں اگر بھوکا پیاسا رہوں گا اس لیے کہ میرے پاس ہے نہیں کچھ، تو وہ بھوکا پیاسا اللہ کو زیادہ پسند نہیں. یا اللہ میرے پاس ہے مگر آپ کے لیے میں بھوکا پیاسا برداشت کر رہا ہوں تو وہ زیادہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو سب زیادہ کیا چیزیں پسند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں پسند ہیں، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ سخت گرمیاں ہوں اور روزے کی حالت میں ہوں اور بھوک و پیاس ہو اور میں برداشت نہ کر پا رہا ہوں، اس وقت برداشت کر کے دیکھا ہوں، مجھے وہ عمل بہت پسند ہے. اور اسی طرح سے میرے گھر میں مہمان آئے اور میں اس کو کھلا کر خوشی محسوس کروں. الصوم في حالة الشتاء والصيف وإكرام الضيف والقتال بالسيف رضی اللہ تعالی عنہ. تو غرض یہ کہ روزہ رکھ کر کے ہمیں بار بار دیکھنا ہے ہمارا روزہ محفوظ ہے یا نہیں. بس آج کے خطبے کا میسج یہی ہے کہ ہم روزے دار اپنے روزے کو خراب ہونے سے بچانے کی فکر کریں، اور اس میں کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، ہر چیز میں، خصوصاً باہر نکلیں گے، دفتر بھی جائیں گے، آفس بھی جائیں گے، بازار بھی نکلیں گے، ہسپتال بھی جائیں گے، دکانوں پر بھی پہنچیں گے، ہر جگہ جانا ہے، اور وہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت اور آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے یا کہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے کہیں کہ تم نے اب تک ہزاروں مرتبہ نامحرموں کو دیکھا ہوگا، ملا کچھ نہیں. آج کے بعد بھی اگر دیکھتے رہو گے کچھ نہیں ملے گا. تمہارا روزہ اس وقت ہے، تم اگر اس نامحرم کو دیکھو تو تمہیں ملے گا کچھ نہیں، لیکن تمہارا روزہ خراب ہو جائے گا اور اس روزے کی ویلیو باقی نہیں رہے گی. اللہ فرمائے کہ تم نے بھوکا پیاسا تو رکھا مگر آنکھ کا روزہ تو ہوا ہی نہیں تیرا. تو مجھے صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں چاہیے تھا، مجھے روزہ چاہیے تھا تمہارا جس میں تمہارا کھانا پینا بھی کنٹرول میں رہے، تمہاری آنکھ کنٹرول میں رہے. میں اپنے روزے کو خراب نہیں کروں گا. ساتھ میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں اچھا میں نے منع کیا کہ اس کو مت دیکھو، تم دیکھ رہے ہو، اور اللہ مجھے دیکھ کر ناراض ہو رہے ہیں اور میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں. اس اللہ تعالیٰ شاہ اپنی ناراضگی کی سزا مجھے دے سکتے ہیں، چنانچہ دنیا میں کبھی سزا لگ جاتی ہے. میں نے ایک بھائی کو ابھی 10 یا 15 دن پہلے دیکھا، اپنے بھائی کو کیا جوان لڑکا 22-24 سال کی عمر کا جوان لڑکا تھا اور اچانک اس کے لائٹ چلی گئی اور اندھا ہو گیا. اس کو میں نے یہاں سے لے کر آنکھوں کے ڈاکٹر پاس بھی دیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اب لائٹ واپس آنے والی نہیں. اس نے خود کی اس کی کچھ غلطیاں، کچھ شاید ڈاکٹروں کی غلطیاں وہی ہوں گی، کیا ہوئی ہوں گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ شاہ کبھی سزا دے سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تیری آنکھوں کی لائٹ اللہ کی قدرت کے تابع ہے. اگر تو اس کا غلط استعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ آنکھوں کی لائٹ ہی چلی جائے گی جب میں اپنی آنکھوں کو قابو نہیں کر رہا ہوں. سیم اسی طرح سے کمائی میں بار بار دیکھیں، ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے تو حرام کمائی سے نہیں بچ رہا، ٹھیک ہے میں ایسے حالات پیدا کروں گا کہ کمائی کے باوجود تو کھا ہی نہیں سکے گا، یا ایسے حالات پیدا کروں گا کہ تو اوپر سے زیرو پر آ جائے گا. چاہے ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں دنیا میں کہ جو ملینر تھے اور بعد میں بھکاری بن جاتے ہیں. پایا گیا دنیا میں ایسا بھی کہ صاحب جو ملینر تھا وہ سر کے نیچے اینٹ لگ کر کے سو رہا تھا اور ساری دنیا میں وائرل ہو گیا. وہ سب لوگوں نے دیکھا یہ فلانا شخص ہے جو ایک زمانے میں بلینر تھا اور آج جو ہے وہ پارک میں پڑا ہوا ہے اور سر کے نیچے اینٹ اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں. تو اللہ دنیا میں نظارے دکھاتے ہیں، اس لیے میں حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے. رویہ اپنے والدین کے ساتھ، رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ، رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رویہ ہر انسان ہر ملک کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. رمضان کا میسج یہی ہے. اللہ ہم کو ایسا ہی رمضان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.